ثانیہ کے ہو، ٹھیک ہے، ثانیہ نہ ہے نا. تو کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اسم کا نام اسم کیوں رکھا گیا، اور اس سے پہلے چونکہ کتاب میں ہے اس کو جاننا کوئی بہت ضروری نہیں ہے کہ اسم کا نام اسم کیوں رکھا گیا. اسم اگر پہچان لیتے ہو تو اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے، اسم ہے، اس کی علامتیں ہیں، اور علامتوں کی بنیاد پر اگر آپ اسم کو پہچان لیتے ہیں. کیا کہ آواز نہیں آ رہی ہے؟ اب آواز جا رہی ہے، پہنچ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آواز ابھی صاف ہو جائے گی تھوڑی دیر میں. آپ لوگ غور سے سنیے. وحد الفعل، اس کے بعد اسم کے بیان کے بعد فعل کا بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں حد الفعل، فعل کی تعریف. کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی. فعل کی تعریف کیا ہے؟ فعل ایسا کلمہ ہے. اب سبھی کے بارے میں کلمہ ہی کہیں گے کیونکہ کلمہ ہی کی قسمیں ہیں اسم، فعل، حرف. تو جب اسم کی تعریف کریں گے تو کہیں گے ٹھیک ہے. تو حد الفعل، فعل کی تعریف. کلمۃ، ایسا کلمہ ہے. دیکھو کلمہ ہی کی چونکہ قسمیں ہیں اسم، فعل، حرف، تو جب بھی ان تینوں کی تعریف کریں گے تو سب سے پہلے کہیں گے کہ ایسا کلمہ ہے، کیونکہ کلمہ ہی کی قسم ہے. فعل کی تعریف کیا ہے؟ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها، ایسا کلمہ ہے جو اپنے مستقل معنی پر دلالت کرے، ایسی دلالت کی اس کے ساتھ یعنی اس معنی کے ساتھ کوئی زمانہ بھی ملا ہوا ہو. یعنی اس میں معنی بھی ہو اور کوئی نہ کوئی زمانہ ہو. جیسے ضربا، اس نے مارا. تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ معنی پہ اپنے دلالت تو کر ہی رہا ہے، البتہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کب مارا. تو اس نے مارا یا اس نے مار دیا ہے، تو معنی یہ ہوا کہ یہ کام ہو چکا ہے. یعنی یہ فعل زمانے ماضی پر دلالت کر رہا ہے. یضرب، اس کے معنی ہوا وہ مارتا ہے یا مارے گا. تو وہ مارتا ہے یا مارے گا، دیکھو اپنے مستقل معنی پر بھی یہ دلالت کر رہا ہے. اور اس کے بعد اس میں کوئی زمانہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. وہ مارتا ہے، اس کا مطلب وہ کام اسی وقت ہو رہا ہے. وہ مارے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی وہ کام نہیں اس وقت ہو رہا ہے بلکہ کچھ دیر بعد وہ کام ہوگا. تو زمانے مستقبل پہ یہ دلالت کر رہا ہے. یعنی اس میں زمانہ حال بھی پایا جا رہا ہے اور زمانہ استقبال مستقبل بھی پایا جا رہا ہے. اضرب کے معنی تو مار، اضرب کے معنی تو مار. تو دیکھو اس میں معنی بھی ہے اور کون سا زمانہ ہے؟ مستقبل کا زمانہ ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی کام آرڈر دینے کے بعد ہی ہوتا ہے، چاہے ایک ہی سیکنڈ کے بعد ہو. تو امر حاضر جو امر میں ہے اس میں زمانہ مستقبل کا پایا جاتا ہے. تو مار، لگ رہا ہے کہ اس میں حال ہے لیکن حال نہیں بلکہ استقبال ہے. کہ وہ کہا جائے بازار چلے جاؤ، تو یہ کام کب ہوگا؟ یہ کام اس آرڈر اور اس حکم کے بعد ہی ہوگا. تو ظاہر ہے کہ اس میں زمانہ استقبال پایا جاتا ہے، زمانہ مستقبل پایا جا رہا ہے. تو فعل کی تعریف ہو گئی. فعل ایسا کلمہ ہے جو اپنے مستقل معنی کو بتائے اور اس معنی میں کوئی زمانہ بھی ملا ہوا ہو. جیسے ضربا یضرب، اس نے مارا، وہ مارتا ہے یا مارے گا. اضرب، تو مار. تو یہ فعل ہو گیا. وعلامتہ، اور فعل کی علامت کیا ہے؟ ان یصح الاخبار بہ لا عنہ،
کہ اس کے ذریعہ خبر دینا صحیح ہو، نہ کہ اس کے بارے میں۔ جیسے کہا جائے زید قام، زید کھڑا ہے، تو آپ زید کے بارے میں جو خبر دے رہے ہیں وہ قامہ کے ذریعے سے دے رہے ہیں، نہ کہ آپ قامہ کے بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ وَعَلَامَتُهُ أَن يَصِحَّ الْإِخْبَارُ بِهِ لَا عَنْهُ، اور اس کی علامت یہ ہے کہ أَن يَصِحَّ الْإِخْبَارُ بِهِ، کہ اس کے ذریعے خبر دینا صحیح ہو، نہ کہ اس کے بارے میں۔ وَدُخُولُ قَدْ وَالسِّينُ وَالسَّوْفَ وَالْجَزْمُ، اور اگر کسی لفظ پر قد داخل ہے، سین داخل ہے، سوف داخل ہے، والجزم، اور کوئی جازم داخل ہے، اس کے اوپر جزم ہو گیا ہے، یعنی اس پر کوئی جازم داخل ہے، تو یہ سمجھ لو کہ وہ فعل ہے۔ ہاں جی، وَعَلَامَتُهُ سے یہ بات نہیں سمجھ میں آئی۔ فعل کی علامت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ خبر دینا صحیح ہو، نہ کہ اس کے بارے میں۔ جیسے دیکھو مبتدا خبر کی ایک مثال ہے، الولد قام، لڑکا کھڑا ہے، الولد قام، لڑکا کھڑا ہے، تو الولد یہاں مبتدا ہو جائے گا اور قام یہ خبر ہے۔ تو آپ دیکھیے آپ یہاں کس لفظ کے ذریعے خبر دینا صحیح ہے، الولد کے ذریعے کہ قام کے ذریعے؟ الولد کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے لڑکا کھڑا ہے، اور قامہ کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے لڑکا کھڑا ہے، تو اس میں جو مین خبر دی جا رہی ہے وہ کھڑا ہی کی تو بات ہے کہ کھڑا ہے، تو ہاں، تو اخبار بہی یہ نہیں ہو گیا، اخبار بہی قامہ، اور الولد ہو گیا اخبارن ہو، یعنی اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے نا؟ ہاں، تو اس کے ذریعے خبر دینا صحیح ہو، نہ کہ اس کے بارے میں خبر دینا صحیح، کیونکہ جس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو جائے گا نا وہ اسم ہو جائے گا۔ وَدُخُولُ قَدْ، اور قد کا داخل ہونا، جیسے کسی کے اوپر قد داخل ہے، اگر کسی لفظ کے اوپر قد داخل ہے تو وہ فعل ہی ہوگا۔ سین سوفا داخل ہے، جیسے قد قامہ ہے تو قد داخل ہے، سین ہے سیضرب، سوفا ہے تو سوف یضرب، اور جزم ہے جیسے لم یضرب، لم یضرب، تو لم یہاں جازم ہے، اب جازم جس کے اوپر داخل ہوگا وہ ظاہر ہے وہ فعل ہی رہے گا، کیونکہ اسم کے اوپر اور حرف کے اوپر تو جازم آتا نہیں ہے۔ والتصریف الی الماضی والمضارع، اور ماضی اور مضارع کی گردان ہونا، کیونکہ ماضی اور مضارع کی گردان نہ حرف کی ہوتی ہے نہ اسم کی ہوتی ہے، ماضی اور مضارع کی گردان اگر کسی لفظ کی ہو رہی ہے تو وہ فعل ہی ہوگا۔ وَكَوْنُهُ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا، اور اس کا امر ہونا یا نہیں ہونا، امر یا نہیں ہونا یہ بھی فعل ہی کا خاصہ ہے، کیونکہ فعل ہی امر نہیں ہوتا ہے، اسم اور حرف یہ امر اور نہیں یہ دونوں نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے اضرب، لا تضرب، تو یہ فعل ہے، یہ امر اور نہیں ہے، ہاں یہ اسم نہیں ہو سکتے ہیں۔ واتصال الضمائر البارزة المرفوعہ، اور ضمیر بارز مرفوع کا متصل ہونا، کیونکہ ضمیر بارز اسے ضربتو، ضربتا، ضربتے، ضربتما، تو اگر ضمیر بارز مرفوع ہے اور وہ متصل ہے، اس سے ملی ہوئی ہے، تو یہ جان لو کہ وہ فعل ہی ہوگا، جسے ضربتو۔ وتاء التانیث الساکنہ، اور تائے تانیث ساکنہ کا ہونا، جیسے ضربت، تو تائے تانیث جو ساکنہ ہے، کیونکہ تائے تانیث متحرکہ تو اس میں بھی آتی ہے، جیسے ضاربتن، مسلمتن، یہ تائے تانیث ہے لیکن ساکنہ نہیں ہے، لیکن ضربت
نصرت فتحت یہ تائے تانیث اور یہ ساکنہ ہے اور یہ فعل ہی پہ داخل ہوتی ہے. و نون تاکید اور تاکید کے دونوں نون یعنی نون ثقیلہ اور نون خفیفہ. نون ثقیلہ اور نون خفیفہ یہ اسم اور حرف پر تو آتے نہیں ہیں, یہ بھی فعل ہی پر آتے ہیں. فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْفِعْلِ, یہ سب کے سب فعل کی خاصیتیں ہیں یعنی فعل کی علامتیں ہیں. وَمَعنَ الْإِخْبَارِ بِهِ أَن يَكُونَ مَحْكُومًا بِهِ, اور اخبار بِهِ کا معنی ہے کہ اس کے ذریعے خبر دینا صحیح ہو. اس کے ذریعے خبر دینے کا معنی یہ ہے کہ اس کے ذریعہ حکم لگایا گیا ہو, اس